دوستوں آ گئی وہ عظیم و شان رات جس کا تھا ہم سب کو انتظار۔ اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو رب العالمین نے آپ کے لیے فیصلہ فرما دیا کہ اس کو پورے سال کی کامیابیاں عطا کر دو۔ اللہ والوں، رب نے خود آپ کے لیے خیر کا ارادہ فرما دیا ہے، اس لیے آپ لوگوں نے اس ویڈیو پہ کلک کرا ہے، کیونکہ ہماری اس مصروفیت والی زندگیوں میں اگر ہم لوگ تھوڑا سا وقت اللہ والوں نکال کر ویڈیو کو دے رہے ہیں اور پھر رب العالمین کی طرف ہم لوگ رجوع کریں گے اور ہم لوگ وظائف پڑھیں گے تو اللہ والوں یہ سب کامیابیاں ہی ہیں۔ اور آج شب برات کی رات ہے، عظیم و شان رات ہے، 15 شعبان ہے، اور اللہ والوں جو عمل جو طریقہ کار آپ نے پڑھنے ہیں وہ بہت ہی خاص ہیں۔ چند وظائف پڑھے جائیں گے اور 6 رکعت نوافل آپ لوگوں نے ادا کرنے ہیں، 6 نوافل ادا کرنے ہیں، اور ان نوافلوں کی مکمل تفصیلات ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی آپ لوگوں کو پوری کوشش کروں گا، کیونکہ یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ کامیابیاں ہی کامیابیاں، رزق ہے رزق، مال و دولت ہی مال و دولت لے کر حاضر ہوتا ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے ان 6 نوافل کو جو ادا کرنا ہے اور ساتھ میں ایک تسبیح پڑھنی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کی۔ یہ تسبیح آپ کے گناہوں کو معاف کروا دے گی، پچھلی تمام ساری نمازیں جو قضا آپ کی ہو گئی ہیں وہ سب معاف ہو جائیں گی، اور آپ کی مشکلات اور پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ اللہ والوں، یہ جو اعمال ہیں، یہ جو وظائف ہیں، یہ چلتے ہوئے پانی کو روک دیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق میں برکت ہو، کامیابیاں ہوں، اللہ رب العالمین آپ کو مال و دولت سے نوازے، تو پھر آج ان خاص اعمال اور وظائف کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والوں، یہ دولت کے سب سے تیز ترین اور سب سے خاص وظائف ہیں، یہ وہ وظیفے ہیں جن کو پڑھنے سے آپ کی مشکلات اور پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ آج اللہ پاک سے جو مانگنا چاہتے ہو، جتنا مانگنا چاہتے ہو، جیسا مانگنا چاہتے ہو، کھل ڈل کے مانگ لو، کیونکہ یہ شب برات کی رات ہے، یہ وہ رات آ گئی ہے جو عظیم و شان رات ہے، جس کے اندر بڑے عظیم و شان فیصلے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک بالخصوص دیکھیے گا۔ اب اللہ والوں چلتے ہیں اپنے اعمال کی طرف، کس طریقے سے آپ لوگوں نے نوافل ادا کرنے ہیں۔ سب سے پہلے باوضو ہو جائیں، باوضو ہو کر آپ لوگ جائے نماز کی طرف بڑھیں یا مسجدوں کی طرف بڑھیں، اور آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے۔ اللہ والوں، وہ نیت کس طریقے سے کی جائے گی، اس کو ذرا ٹھنڈے دل سے سمجھیں اور ذرا سوچیں کہ ہماری زندگیوں میں اتنی پریشانیاں کیوں ہیں، کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہم کماتے تو بہت ہیں لیکن مہینہ ختم ہونے سے پہلے جیب خالی ہو جاتی ہے، کیوں ہمارے گھروں میں بیماری ایک کے بعد ایک آتی رہتی ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ ہر وقت ایک انجان سا ڈر لگا ہی رہتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم دنیا کے کاموں میں اتنا مگن ہو چکے ہیں کہ ہم اس اللہ رب العالمین کو بھول گئے ہیں جو ایک پل میں حالات بدل سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ نے سال میں کچھ راتیں ایسی رکھی ہیں جو ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے ہیں۔ ایک موقع وہی شب برات کی صورت میں آپ کو مل رہا ہے۔ لوگ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اس رات میں اتنی رحمتیں کیوں ہیں، اتنی برکتیں کیوں ہیں۔ اللہ والوں، رب نے اپنے بندوں کے لیے طرح طرح کی راتیں ترتیب دی ہے جن کے اندر خیر رکھی ہے کہ میرے بندوں مجھ سے مانگ لو، مغفرت کروا لو، کیونکہ رب نے فیصلہ فرما دیا ہے مغفرت کا۔ اس لیے اللہ والوں، ہمیں بار بار ایسے موقع فراہم کیے جا رہے ہیں، اس لیے آپ لوگوں کو سب سے پہلے ان 2 نوافل کو ادا کرنا ہے۔ سب سے پہلے ان 2 نوافل کو آپ نے پڑھنا ہے۔ کس طرح سے پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، پہلے ذرا اس کو سمجھ لیں۔ جو پہلے 2 نفل آپ لوگ ادا کریں گے وہ رزق میں برکت کے لیے۔ میں نیت آپ کو بتا رہا ہوں، ذرا سماعت کیجیے گا۔ نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل رزق میں کثرت کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبۃ اللہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ کانوں تک لے کر جائیں گے اور آپ لوگ اپنی نیتوں کو باندھ لیں گے۔ اس کے بعد ثنا پڑھی جائے گی، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پہلے آپ لوگ یہ پڑھیں گے ثنا، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ شریف ادا کی جائے گی۔ سورہ فاتحہ ایک بار پڑھی جائے گی،
اور 3 بار سورہ اخلاص شریف پڑھی جائے گی۔ سورہ اخلاص کون سی؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کو 3 بار پڑھا جائے گا، 3 بار پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد پھر دوبارہ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائیں گے اور تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی العظیم۔ ہاں، اس کو تسبیح کو ہم لوگ 7 بار ادا کریں گے، سبحان ربی العظیم کو 7 بار ادا کریں گے۔ اس کے بعد قومے میں کھڑے ہو جائیں گے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے، پھر ربنا ولک الحمد پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم لوگ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں گے۔ پھر سبحان ربی الاعلی جو تسبیح ہے اس کو 7 بار پڑھی جائے گی، اور پھر جلسے میں بیٹھیں گے۔ پھر جب بیٹھیں گے تو آپ لوگ اللہم اغفر لی پڑھیں گے 3 بار، اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی 3 بار پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ سجدہ کریں گے، سجدے میں پھر دوبارہ سے 7 بار آپ لوگ سبحان ربی الاعلی پڑھیں گے۔ 7 بار پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے، پھر 1 بار سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے گی اور 3 بار سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد پھر دوبارہ آپ لوگ رکوع کریں گے، رکوع بھی اسی طریقے سے ہوگا، پھر قوما، پھر اس کے بعد جو ہے وہ سجدہ، سجدے میں 7 بار تسبیح پڑھی جائے گی۔ پھر آپ لوگ بیٹھیں گے جلسے میں، 3 بار اللہم اغفر لی پڑھیں گے، پھر دوبارہ سجدہ کریں گے، سجدہ کر کے 7 بار آپ لوگ تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی الاعلی کی، پھر دوبارہ بیٹھیں گے تشہد کے اندر، پھر التحیات پڑھیں گے، درود ابراہیمی پڑھیں گے، اور پھر ربی جعلنی پڑھ کے سلام پھیر لیں گے۔ یہ 2 نوافل ہمارے ادا ہو گئے۔ اب جو التحیات کی کیفیت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے بیٹھے بیٹھے سورہ اخلاص کو 10 بار پڑھ لیں گے، سورہ اخلاص 10 بار ویسے ہی بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں گے، اور 1 بار سورہ یاسین شریف پڑھ لیں گے۔ اگر آپ لوگ قرآن پڑھے ہوئے ہیں تو 1 بار سورہ یاسین خود سے پڑھ لیں، اور اگر قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو نکال لیں سورہ یاسین کی اور اس کو توجہ کے ساتھ سن لیں، تو یہ آپ کے 2 رکعت نوافل ادا ہو جائیں گے۔ پھر دوبارہ آپ کھڑے ہوں گے اور 2 رکعت نوافل کی پھر دوبارہ نیت کریں گے، اور اس طرح سے نیت کریں گے کہ نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل، اللہ رب العالمین ناگہانی آفات، ناگہانی حادثات اور ناگہانی بلیات سے مجھے محفوظ فرمائے، واسطے اللہ تعالیٰ کی منہ میں رکھا بیت اللہ شریف کی طرف۔ اس طریقے سے آپ لوگ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے کے جائیں گے اور نیت کو باندھ لیں گے۔ پھر ثنا پڑھی جائے گی، پھر سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، اس کے بعد سورہ قدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس والی سورہ مبارکہ کو آپ لوگ پڑھیں گے۔ اللہ والوں، اگر تو اس سورہ مبارکہ کو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں تو اس سورہ مبارکہ کو آپ لوگ پڑھ لیں، اور اگر یہ سورت آپ کو یاد نہیں تو پھر آپ لوگ 3 بار سورہ اخلاص شریف پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اور بالکل طریقہ کار وہی رہے گا۔ رکوع میں آئیں گے، رکوع کریں گے، سبحان ربی العظیم کی تسبیح 7 بار پڑھی جائے گی، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے قومے میں کھڑے ہوں گے، اور پھر آپ لوگ جو ہے وہ ربنا ولک الحمد پڑھیں گے، پھر آپ لوگ سجدے میں جائیں گے، 7 بار سبحان ربی الاعلی پڑھا جائے گا، پھر جلسے میں بیٹھیں گے، اور 3 بار آپ نے اللہم اغفر لی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ سجدہ کریں گے اور 7 بار پھر سبحان ربی الاعلی پڑھیں گے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے اور پھر نیت باندھ لیں گے۔ پھر وہی سورۃ الفاتحہ 1 بار پڑھی جائے گی، 3 بار سورہ اخلاص قل هو اللہ احد 3 بار پڑھی جائے گی، پھر دوبارہ آپ لوگ رکوع کریں گے، پھر رکوع کریں گے، رکوع میں سبحان ربی العظیم کی تسبیح جو ہے وہ 7 بار پڑھی جائے گی، پھر دوبارہ قومے میں کھڑے ہوں گے اور آپ لوگ یہی کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ آپ جو ہے وہ سجدہ کریں گے، سجدے کے اندر وہی 7 تسبیح سبحان ربی الاعلی کی، پھر دوبارہ جلسے میں بیٹھیں گے، اللہم اغفر لی 3 بار پڑھیں گے، پھر سجدہ کریں گے، پھر آپ لوگ 7 بار سبحان ربی الاعلی پڑھیں گے، پھر تشہد میں بیٹھیں گے، التحیات پڑھیں گے، درود ابراہیمی اور ربی جعلنی، اور پھر سلام پھیر لیں گے۔ تو یہ آپ کے 2 نوافل ادا ہو گئے، 2 پہلے پڑھے، 2 ابھی پڑھے۔ اس کے بعد 10 بار سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھا جائے گا، 10 بار سورہ اخلاص کو پڑھا جائے گا، اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے 1 بار سورہ یاسین شریف آپ لوگ ادا کر لیں گے، 1 بار سورہ یاسین کو آپ لوگ ادا کر لیں گے، اور اللہ والوں پھر دوبارہ سے آپ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، پھر کھڑے ہوں گے، پھر دوبارہ 2 رکعت نماز نوافل کی ادا آپ لوگ جو ہے وہ نوافل ادا کریں گے، 2 رکعت نماز، اور کس نیت سے کریں گے؟ دراز عمر بالخیر،
یعنی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل دراز عمر بالخیر کے لیے واسطے اللہ تعالیٰ کی ممیرہ کعبۃ اللہ شریف کی طرف، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے کے جائیں گے اور نیت کو باندھ لیں گے۔ پھر ثنا پڑھی جائے گی، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ شریف پڑھی جائے گی، پھر سورہ قدر ایک بار پڑھی جائے گی، سورہ قدر نہیں آتی تو 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھی جائے گی، اور طریقہ کار پھر دوبارہ بالکل سیم ایز اٹ از ویسا ہی ہوگا، دوسری رکعت میں 3 بار سورہ اخلاص پڑھی جائے گی۔ اگر سورہ قدر نہیں آتی تو دونوں رکعتوں میں سورہ اخلاص آپ لوگ 3 بار پڑھ لیں، اور اگر آپ کو جو ہے وہ سورہ قدر آتی ہے تو پہلی رکعت میں سورہ قدر پڑھیں گے اور دوسری رکعت میں 3 بار سورۃ الاخلاص شریف پڑھی جائے گی، اور پھر دوبارہ سلام پھیر کے وہیں بیٹھے بیٹھے 10 بار سورۃ الاخلاص پڑھی جائے گی اور 1 بار سورہ یاسین پڑھی جائے گی۔ اب اللہ والو یہ 6 نوافل آپ لوگوں نے ادا کر لیے، یہ 6 نوافل آپ کی زندگی کی 6 دیواریں گراتی ہیں، اور وہ کون کون سی ہوتی ہیں؟ جو رزق کی تنگ دستی کی دیوار ہے وہ گر جاتی ہے، عمر میں جو برکت ہے وہ ہونے لگتی ہے، اور تیسری ناگہانی آفات اور بلیات سے حفاظت ہوتی ہے۔ یہ 3 نورانی قلعے آپ کے ارد گرد تعمیر رب العالمین فرما دیں گے۔ یہ اس طریقے سے عمل کو پڑھا جائے گا۔ اب آپ لوگ وہ دعا اور اعمال کون سے کریں گے، ذرا اس کو دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بالکل ویسے ہی بیٹھے بیٹھے آپ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھیں گے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی ہی پڑھیے گا، میں آپ سے یہی کہتا ہوں۔ ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب درود پاک پڑھ لیں اس کے بعد فوری طور پر اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیے گا۔ جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، اس کو ذہن میں رکھیں، اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں، اگر 1 مٹھی چاول یا چینی لے لیں گے تو یہ آپ کا وظیفہ اور زیادہ بہتر انداز میں ہو جائے گا۔ اگر چینی یا چاول نہ ہو تو کچھ رقم اللہ کی راہ میں صدقہ ضرور کر دینا۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ اللہ اکبر کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر کلمات کو معمولی مت سمجھنا، یہ اسماء اعظموں میں سب سے بڑا اسماء اعظم ہے۔ آذان کی شروعات اللہ اکبر سے ہی ہوتی ہے، اللہ اکبر کہہ کر ہی آذان کی شروعات ہوتی ہے۔ ابتدائی کلمات یہی ہیں، اور تکبیر جو دی جاتی ہے مؤذن وہ بھی اللہ اکبر سے ہی شروع ہوتی ہے۔ نماز کا آغاز بھی اللہ اکبر سے ہی ہوتا ہے، جنگ کا آغاز بھی اللہ اکبر سے ہی ہوتا ہے، حتیٰ کہ قربانی کرتے وقت بھی بسم اللہ اللہ اکبر ہی پڑھا جاتا ہے۔ تو دوستو، اس کی فضیلت جتنی زیادہ میں آپ کو بتانا چاہوں، آپ بولے میں آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن اللہ والو وقت کی قلت کی وجہ سے آج آپ کو بس اتنا بتا رہا ہوں کہ اللہ اکبر کا یہ عمل سب سے پہلے پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پہ اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے خاص عمل ہے، اور یہ وہ وظیفہ ہے جو دولت کھینچ کے لے کر آئے گا، نصیبوں کو سنوارے گا، رب کی رحمتیں آپ کی طرف متوجہ ہوں گی۔ اللہ والوں، جب رب کی رحمتیں آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں نا تو رحمت کے وہ خاص دروازے کھل جاتے ہیں جہاں سے آپ کی مدد ہوتی ہے، غیب سے رزق ملتا ہے، گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج اللہ اکبر کا یہ عمل لازمی پڑھنا۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ اللہ اکبر یہ 1 بار ہو گیا، اللہ اکبر یہ 2 بار ہو گیا، اللہ اکبر یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگ اللہ اکبر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے اللہ اکبر کو صرف 33 بار 33 ٹائمز آپ نے اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، اللہ اکبر یہ بڑے ہی خاص کلمات ہیں، تو لہٰذا جو پڑھنے کا انداز ہو، آنکھوں کو بند کریں اور پھر اللہ اکبر اس طریقے سے پڑھیں اور اتنی آواز میں پڑھیں کہ اپنے منہ سے بولیں اور کانوں سے سن لیں۔ یہ سب سے افضل طریقہ ہوتا ہے۔
वरना दिल ही दिल में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको अफजल तरीका बता रहा हूँ कि इतनी आवाज में करें, इतनी जोर से ना पढ़े कि दूसरा जो है वो डिस्टर्ब हो, इतनी जोर से हाँ जरूर पढ़े कि आपके मुंह से आवाज निकले और आपके कान उस आवाज को सुन ले। क्योंकि जब कोई बंदा अल्लाह अकबर कहता है तो उसके मुंह से नूर निकलता है, और जब कानों में आवाज जाती है तो नूर मुंह से निकल के कानों तक पहुंच जाता है। ये अपनी बात नहीं कह रहा, ये यकीन करें बुजुर्गान दीन के अकवाल आपके आगे पेश कर रहा हूं। ये रूहानी बातें हैं, अगर समझ में आ गई तो यकीन करें आपकी किस्मत बदल जाएगी। अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पे क्या करना है? अल्लाह वालों, सबसे खास वजीफा है दौलत के एतबार से, मगफिरत के एतबार से और अल्लाह पाक से माफी मांगने के एतबार से। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अल्लाह वालों, ये वो तस्बीह है जो शैतान की भी चीखें निकाल देती है। चीखें मार के शैतान रोता है जब कोई बंदा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम को पढ़ता है। ये वो कुदरत और रहमतों वाले अल्फाज हैं कि इनको पढ़ने से आपकी मुश्किलात हल होती हैं, आपकी परेशानियां हल होती हैं, रिस्क में बेशुमार की बरकत होती है। अल्लाह वालों, ज्यादातर हमारे गुनाह ही होते हैं जो हमें कुएं में बल्कि पीछे धकेलते हैं, हमें आगे नहीं बढ़ने देते, वो हमारे गुनाह ही होते हैं। लेकिन अगर इन कलिमात को पढ़ लिया जाए तो रब भी राजी हो जाता है, रब की रहमतें भी नसीब होती हैं। अल्लाह वालों, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम ये एक तस्बीह नहीं है, ये वो रूहानी कुंजी है, ये वो रूहानी राज है, ये वो आपको देने लगा हूं जिसको पढ़ने से नसीब संवर जाते हैं, नसीब बदल जाते हैं। अल्लाह वालों, कामयाबियां ही कामयाबियां हमारी किस्मत में, हमारे नसीब में लिख दी जाती हैं। तो खुदारा आज ये खास अमल ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का बिलखुसूस पढ़ लेना। किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिजा कीजिएगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम ये एक बार हो गया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम ये दो बार हो गया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अल्लाह वालों, ये 4 बार इस तरीके से देखें आप लोगों ने ये पढ़ने हैं कलिमात ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। चाहे तो इल्ला बिल्लाह तक भी पढ़ सकते हैं, चाहे तो अलीय्यिल अज़ीम तक भी पढ़ सकते हैं। दोनों तरीके बहुत अच्छे हैं, जैसा दिल करे आप लोग पढ़ लें, लेकिन पढ़ना आपने यकीन करे रोते हुए है, क्योंकि ये मगफिरत का परवाना है। आप लोग आंखों को बंद करें, अपने गुनाहों को याद करें, उसके बाद इस तस्बीह को पढ़ना शुरू करें। खुद ब खुद आपके आंसू निकलना शुरू हो जाएंगे, खुद ब खुद आपको रोना आना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग इस खास तस्बीह को पढ़ सकते हैं। कितनी बार पढ़ना है? सिर्फ 41 बार, 41 टाइम्स ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम को पढ़ना है। अब आप लोगों ने आखिरी में क्या करना है? अब आप लोगों ने आखिर में बहुत ही खास इसमें आज़म है। यूं समझिएगा कि आज ये अमल की रीढ़ की हड्डी है, ये ऐसी रीढ़ की हड्डी है कि अगर आपने ये अमल मुकम्मल पढ़ लिया तो आपकी तमाम हाजतें पूरी होंगी, तमाम मुरादें। मैं यकीन के साथ कहता हूं, मैं कसम उठा के कहने को तैयार हूं, आज आपकी तमाम की तमाम हाजतें पूरी होंगी। रिस्क में इतनी बरकत और खैर होगी, आपने यकीन नहीं करा होगा कि मेरा अल्लाह पाक मुझे ऐसे भी नवाज सकता है। अब अल्लाह वालों, वो नाम कौन सा है? वो नाम है या रहीमू। या रहीमू, या रहीमू, या रहीमू, ये अल्लाह पाक की बहुत ही खास सिफ्त है, और आपने या रहीमू को भी या अल्लाह के साथ मिलाकर पढ़ना है, यानी या रहीमू और या अल्लाह पढ़ना है। या रहीमू के मायने हैं कि अल्लाह पाक बहुत ज्यादा रहम करने वाला है, मेहरबानी करने वाला है, नरमी रखने वाला है। और ये नाम जो है अल्लाह पाक की रहमत को जाहिर भी करता है। ये रहम खास तौर पर अल्लाह के नेक बंदों पर दुनिया और आखिरत में होता है। या रहीमू के मायने हैं वो ज़ात जो बार बार रहम करती है, छोटे छोटे कामों पर भी नवाज देती है, बगैर मांगे अता करती है, हर बार खता पर माफ कर देती है। अल्लाह वालों, इस नाम के पढ़ने वाले को अल्लाह पाक की खास नजर रहमत हासिल होती है।
دلوں میں نرمی آتی ہے، یہ عمل آپ کے رزق میں آسانی لے کر آئے گا، تعلقات میں بہتری لے کر آئے گا۔ اگر میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تو اس کے لیے بھی آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ الغرض ہر مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، کوئی مقصد ہو، کوئی حاجت ہو، ہر مقصد میں آسانی ہوگی، ہر مقصد میں اللہ پاک آپ کے رزق میں بے شمار کی برکت اور رحمت نازل و نزول فرمائے گا۔ بس یا رحیم یا اللہ پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا رحیم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا رحیم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا رحیم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا رحیم یا اللہ کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف 33 بار 33 ٹائمز یا رحیم یا اللہ پڑھنا ہے اور پھر چینی پہ دم کر دیں۔ اب آپ لوگوں نے اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور اللہ رب العالمین سے مانگنا شروع کر دیں۔ جتنا مانگنا ہے، جیسا مانگنا ہے آپ مانگیں، آپ مانگ مانگ کے تھک جائیں گے۔ رب کے خزانوں میں کمی نہیں آنے والی، یہ میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ اللہ رب العالمین جب اپنے بندوں کو دینے پر آتا ہے نا، وہ نہ ہی شکلوں کو دیکھتا ہے نہ ہی اعمالوں کو دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اور میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں کہ ہم لوگ دعا صحیح انداز میں نہیں کرتے، وظیفہ پڑھتے ہیں بہت اچھے انداز میں، رو رو کر بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن دعا کے اندر جلد بازی کر جاتے ہیں اور بس اتنا کہہ دیتے ہیں، یعنی کہ رٹی ہوئی دعائیں ہوتی ہیں کہ میرے مولا جو میرے حق میں مجھے ہے وہ عطا کر دے۔ وہ ٹھیک ہے، آپ کی دعا صحیح ہے، لیکن مانگنے کا انداز آنا چاہیے۔ اللہ والوں اسی طریقے سے کہا نبی پاک نے کہ جب بھی رب سے دعا کرو تو روتے ہوئے کرو، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل ہی بنا لو۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ جب بھی دعا مانگا کریں تو اس طرح سے مانگا کریں کہ واقعی جسے مانگنے کا حق بنتا ہے۔ ہم لوگ اللہ رب العالمین سے اس طرح سے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ یقین کریں اگر اپنے سیٹوں سے، جہاں پر ہم لوگ نوکری کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں نا، وہاں کے جو سیٹ ہوتے ہیں، اگر ان سے اس لہجے میں بات کریں تو وہ ہمیں جلدی چھٹی بھی نہ دیں۔ میں آپ سے صحیح کہہ رہا ہوں، ہم لوگ اللہ رب العالمین سے اس احترام کے ساتھ بات نہیں کرتے جیسا کرنے کا حق بنتا ہے، اسی لیے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیونکہ با ادب جو ہوتا ہے وہ با نصیب ہوتا ہے اور جو بے ادب ہوتا ہے وہ بد نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے آج آپ لوگوں نے لازمی اس عمل کو پڑھنا ہے جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو، جو طریقہ کار میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ لوگ اس طریقے سے پڑھ لیں گے تو آپ کی تمام مصیبتیں، تمام پریشانیاں انشاءاللہ العزیز منٹوں میں حل ہو جائیں گی، کیونکہ اللہ رب العالمین جب دینے پر آتا ہے تو پھر وہ نہ ہی شکلوں کو دیکھتا ہے، پھر وہ نہ ہی اعمالوں کو دیکھتا ہے، وہ ہمیں چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ وہ رب کی شان کریمی ہے۔ تو اللہ والوں اب چینی کا کیا کرنا ہے؟ چینی کو آپ لوگ صدقہ کر دیں، میں آپ کو یہ کہتا ہوں، کیونکہ دیکھیں صدقہ ایسی چیز ہے جو ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اب صدقہ جو ہے وہ کس طریقے سے کرنا ہے؟ مثلاً کہ کوئی میٹھا بنا کے غریبوں کے گھر بھجوا دے تو یہ ایسے بھی صدقہ ہو جاتا ہے، اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو کسی چیٹیوں وغیرہ کو ڈال دیں تو اس طریقے سے بھی صدقہ ہو جائے گا، کیونکہ ان کی دعوت ہو جائے گی۔ اب چیٹیاں کہاں ہوں گی یہ بتانے کی تو ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ کونوں کے اندر مل جاتی ہیں، میدان کے کونوں میں یا قبرستان کے کونوں میں بے شمار کی چوٹیاں آپ کو مل جائیں گی۔ آپ وہاں پر جو ہے ان کو ڈال دیں اور رب سے دعا کریں کہ میرے مولا میرے اس صدقے کو اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما، اور آئندہ بھی مجھے اپنی راہ میں صدقہ کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ اس طریقے سے آپ لوگ دعا کریں، اللہ رب العالمین آپ کو دن دگنی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے اس بھائی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔